ایک تو یہ ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے قرآن پاک کو، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس کے لیے سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ غرتہم الحیات دنیا کے مصداق دنیا کی ایک ظاہری زندگی کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ یہی دنیا اصل ہے، اور اس کی کامیابی بھی اصل ہے اور اس کا نقصان بھی اصل ہے۔ اس کی کامیابی پر، دنیا کی کامیابیوں پر ہم خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، اور اس کی ناکامیوں پر ہمارا منہ لٹک جاتا ہے اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو نہیں ہے، حقیقت تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ نہ خوشی کی جگہ ہے نہ غم کی جگہ ہے، یعنی دنیاوی جو حساب کتاب ہمارے خیال میں ہے تو وہ تو نہ غم کا باعث ہے نہ خوشی۔ کسی کے پاس بہت سے پیسے آ جائیں اچانک تو یہ اصل میں تو غم ہے، لیکن ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ پیسوں کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی، یہ اکثر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بات بھی مطلب آپ نوٹ کر لینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت جو ہے تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لِيَعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے ذریعے، مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں دنیا میں عذاب، اور ان کی جان نکلے اور کفر کی حالت، اور مال اور دنیا کی بہتات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرما دیا ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک مطلب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔